سر کل پرسوں یا آپ کے گھر پہ چھاپا مارا گیا ہے سر، آج آپ پٹیشن بھی دائر کرنے جا رہے ہیں، اس حوالے سے سر بتائیے گا سر۔ جی یہ جمعہ کی شام کو رات کو یعنی 16 تاریخ ہو گئی تھی، اس وقت تک رات 3 سے 4 بجے کے درمیان میرے گھر پہ I-8 والے گھر پہ چھاپا مارا۔ دونوں گیٹ پہ پولیس کھڑی رہی 1 گھنٹے کے لیے، اور مختلف یونیفارم پرسنز بھی تھے، کچھ بغیر یونیفارم پرسنز بھی تھے، اور اس کا سارا ثبوت ہمارے پاس ویڈیو کی صورت میں اور آڈیو کی صورت میں موجود ہے۔ وہ آج ہم نے اس کے حوالے سے ریٹ پٹیشن فائل کر دی ہے کہ چادر چار دیواری کی پامالی ہو رہی ہے، اور عام شہریوں کو جس طرح ہراس کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے یہ بدماشیہ مسلط ہو چکا ہے، اور جس طرح قانون کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، اس کے خلاف اب ہم نے کورٹ کو رجوع کیا ہے، کیونکہ ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کسٹوڈین ہے فار دی پروٹیکشن آف دی فنڈامنٹل رائٹس آف دی سٹیزنز آف پاکستان۔ اور اس حوالے سے نہ صرف یہ میرے گھر پہ چھاپا مارا، ہمارے ایک دوست ہیں خادم صاحب جو کہ چیئرمین کا الیکشن لڑ رہے تھے، جو شاہین کمیسٹر والا داؤد ہے اس کے مقابلے میں، اس کے گھر پہ بھی پچھلے 3 دن سے چھاپے مار رہے ہیں، مستقل پولیس کھڑی کی ہوئی ہے، رات اس کی بیوی کو اٹھا کے لے گئے، بیمار بیوی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا سیکرٹری جنرل ہے NA-47 کا میرے حلقے کا PTI کا راجہ کیسر غفار، اس کے گھر سے چھاپا مارا، اس کے کزن کو اور اس کی 80 سالہ بوڑھی خاتون ماں کو اٹھا کے لے گئے۔ سر آپ کے گھر جب چھاپا مارا آپ کوئی ریکارڈ لے گئے یا کوئی آپ کے جو ملازمین وغیرہ کسی کو تنگ کیا؟ اندر نہیں آئے، لیکن چھاپا مارا باہر سے، وہ میرا سارا سیکیور تھا، لیکن بہرحال وہ کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی، کوئی ایسی حرکت نہیں کی۔ جو چیز پروف ہے ہمارے پاس، ایویڈنس ہے، وہ ہم دیکھیں۔ رات کی تاریکی میں کسی بھی جگہ کسی کے بھی معزز شہری کے گھر پہ اس طرح چھاپے مارنا، چوروں اور ڈاکوں والی حرکتیں کرنا، یہ کسی پولیس یونیفارم پرسنز کو زیب نہیں دیتا۔ سر رانا ثناء اللہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ پولیس کو کریک ڈاؤن کا موقع ملے گا، تو وہی کریک ڈاؤن کرایا جا رہا ہے۔ تو احتجاج کے لیے جو آپ لوگوں نے کال دی ہے اس کو منتشر کرنے کے لیے یا آپ لوگوں کو بزن کرنے کے لیے یہ کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے؟ دیکھیں ہم ان سے گھبرانے والے نہیں ہیں، ان چوروں سے، ان بدماشوں سے میں پوچھتا ہوں کیا قانون اور آئین تبدیل ہو گیا ہے؟ اگر آئین اور قانون تبدیل نہیں ہوا تو اس آئین کے ہوتے ہوئے کوئی غیر آئینی اقدام کرے گا یا غیر آئینی کسی کا آرڈر کوئی حکم مانے گا، وہ غلام بیوروکریسی یا پولیس وہ غیر قانونی حرکت کرے گی، ان کے خلاف احتساب کی بھی ہوگا، ان کے خلاف پرچے بھی ہوں گے۔ وقت بدلنے دیر نہیں لگتی انشاءاللہ۔ سر 24 نومبر کو سر آپ لوگ آ رہے ہیں ڈی چوک، اس کے لیے تیاری کیا ہے؟ اور 5000 جو MP ہے اس کو کہا گیا کہ آپ بندے لے کے آئے، اور 10,000 جو MN ہے۔ سر آپ کے پاس کتنے بندے ہوں گے آپ کے ساتھ سر؟ دیکھیں انشاءاللہ تعالی اس دفعہ ان کو سرپرائز ملے گا، عوام کا سمندر ہوگا، پورے پاکستان سے نکلے گا، اسلام آباد راولپنڈی سے بھی نکلے گا، KP سے بھی نکلے گا، سندھ اور بلوچستان سے بھی نکلے گا، اور پنجاب سے بھی نکلے گا۔ ان کو ایک بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ فسطائیت اور یزیدیت زیادہ عرصے کے لیے قائم نہیں رہ سکتی۔ سر بشرا بی بی کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس وقت وہ بہت متحرک نظر آ رہی ہے، لیکن سر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کے آنے سے مروثیت سیاست ہو رہی ہے۔ سر دیکھیں مروثیت والے مریم نواز کو جا کر دیکھیں، مروثیت والے بلاول بھٹو کو جا کر دیکھیں، جو دوسری تیسری نسل اسی کام پہ لگی ہوئی ہے۔ بشرا بی بی اپنے شوہر کو ریلیز کرانے کے لیے اس کا سب سے زیادہ وہ لائل اینڈ سنسیئر ہے، اسی طرح ان کی بہنیں علیمہ باجی، عظمیٰ باجی۔ لیکن یہ کہنا کہ ان کا سیاست سے تعلق ہے، ان کا سیاست سے تعلق نہیں ہے، لہٰذا غیر سیاسی ہیں وہ۔ دوسری بات، احتجاج میں شامل ہونا، احتجاج کرنا، اپنے بھائی یا اپنے شوہر کے لیے ان کو ریلیز کرانے کی جد و جہد کرنا، جو کہ قید ناحق جیلوں میں بند کیا ہوا ہے، وہ ان کا بنیادی حق ہے۔ لہٰذا یہ جو بدماشیہ ہے، جنہوں نے روسی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں، ان لوگوں کی یہ حرکتیں ہیں کہ تاکہ وہ اس طرح کا ماحول کریٹ کریں۔ اسلام آباد پورا بھرا ہوگا، عوام کا سمندر ہوگا۔